نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، کچھ عرصہ بیشتر یوٹیوب کے اوپر میرے ایک بیان کو پیش کیا گیا تھا، اپلوڈ کیا گیا تھا، جس میں میرے بعض ویوز ڈاکٹر طاہر القادری کے حوالے سے بیان کیے گئے تھے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے دکھ اور بڑے تأسف کی بات ہے کہ ان ویوز کو بنیاد بنا کر ڈاکٹر طاہر القادری کے ہم نواؤں نے پوری دنیا میں میرے غلط فہمی پیدا کرنے کی گفتگو کی اور یہ تاثر دینے کی گفتگو کی کہ گویا میں ڈاکٹر طاہر القادری کو بالکل صحیح عقیدے کا آدمی سمجھتا ہوں، ان کے تمام افکار کو قرآن و سنت سے ہم آہنگ سمجھتا ہوں، اور اس حوالے سے بہت سی کنفیوژنس تھی، انہیں معاشرے میں پرموٹ کیا گیا۔ اس لیے میں نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ اس سارے کے سارے معاملے کا تجزیہ تحلیل آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے۔ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ قبل میری اور ڈاکٹر طاہر القادری کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں ڈاکٹر طاہر القادری نے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام قیم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بڑے اچھے جذبات کا اظہار کیا اور انہیں اہل سنت کا امام قرار دیا، اور اس سے ایک عرصہ پیشتر انہوں نے ایک مضمون لکھا جس میں شاتم رسول کی شرعی سزا کے حوالے سے حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف کہ شاتم رسول کو سزائے موت ملنی چاہیے، اس کو بیان کیا تھا، ان کے موقف کو سراہا۔ پھر میرے ساتھ ہونے والی بالمشابہ ملاقات کے ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی کہ میں احمد رضا خان بریلوی کے فتویٰ تکفیر کے اوپر یقین نہیں رکھتا، اور حقیقی معنوں میں حنفی تو ہوں لیکن بریلوی نہیں، اور ساتھ ہی مجھے یہ بات بھی کہی اگر آپ منہاج القرآن کی مسجد میں آئیں تو میں اول وقت کے اوپر آپ کے طریقے کے مطابق نماز کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہی کہ عرفان السنہ کے اندر جس مقام کے اوپر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے سے نماز کا ذکر نہیں آیا آئندہ آنے والے ایڈیشنز کے اندر ان کو بھی ریکٹیفائی کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس سارے پس منظر کے اندر میں نے یہ بات کہی تھی کہ ڈاکٹر طاہر القادری کا ایک اچھا قدم ہے کہ روایتی فقہاء احناف سے ہٹ کر وہ ایک اسٹیپ آگے بڑھے ہیں، اور انہوں نے تقلید جامت کی بجائے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن کثیر، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو انڈوس کیا ہے۔ لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ میری اس بات کہنے کا ہرگز مقصود یہ نہیں تھا کہ ان کے وہ باطل نظریات، ان کے وہ مشرکانہ عقائد اور ان کی وہ ساری کی ساری باتیں جو عقیدہ قرآن و سنت سے متصادم تھی، ان باتوں کو یکسر نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ حقیقت کی ڈکی چپی نہیں ہے کہ ایک عرصہ پیش سے ڈاکٹر طاہر القادری حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے جھوٹے خواب کو منسوخ کر چکے ہیں، اور ایسی باتیں کر چکے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت خواب میں ان کو آگے یہ بات کہی تھی میرے ٹکٹ کا انتظام کر دو اور میری رہائش کا انتظام کر دو۔ یہ ساری کی ساری باتیں ناظرین کرام کے سامنے بھی موجود ہیں، اور سامعین بھی اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے میرے اور ان کے موقف کا، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ہر مقام پر، ہر موقع پر یہ بات بالکل واضح طور پہ کلیئر ہو جانی چاہیے کہ زمین و آسمان کا فرق ہے فقہی معاملات کے ساتھ ساتھ عقائد کے مسائل کے اوپر، علم الکلام کے مسائل کے اوپر، قرآن مجید سے مسائل بحث کرنے کے جہاں تک تعلق ہے معاملات کا، ان سارے کے سارے معاملات میں میری رائے ان سے یکسر فرق ہے۔ مسئلہ توسل کے اوپر ان کی جو رائے ہے، مردوں سے توسل کو حاصل کرنا، قبروں سے توسل کو حاصل کرنا، میں اس کو صریحاً عقیدہ توحید کے منافی ہی حال کرتا ہوں۔ میرا عقیدہ بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حبیب میں یہ بات کہی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دین خالص ہے۔ اور وہ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم ان کی بندگی، ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیں، تو یہ بات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صورت کو بالکل بھی قبول نہیں کرتے۔ یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے جس کے اوپر میرا ڈاکٹر طاہر القادری سے اختلاف بالکل واضح نظر من الشمس ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے دیگر معاملات کا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو میلاد سمجھنے کا، تو میرا موقف بالکل واضح ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن کو جو ہے روزے کا دن قرار دیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ اشارہ بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے موجود ہے۔ میں پیر کے دن پیدا ہوا، چنانچہ پیر کا روزہ رکھتا ہوں، تو یہ بات بھی اصولی طور پہ ڈاکٹر طاہر القادری اور میرے جو نظریات ہیں اس پوائنٹ کو بالکل ایک دوسرے کا متصادم ہیں۔ تصوف کے حوالے سے جو آراء وہ پیش کرتے ہیں، میں ان آراء سے کسی بھی طور کے اوپر جو ہے مطمئن نہیں ہوں، نہ ہی ان آراء کو قبول کرنے کا برمادہ تیار ہوں۔ میرا نقطہ نظر بالکل واضح ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں یہ بات بالکل واضح طور پر
ارشاد فرمائی ہے کہ رسول جو بات آپ کو ہم نے وحی کیا اس کا ابلاغ کر دیا جائے، اور اگر آپ نے ابلاغ نہ کیا تو آپ نے حق رسالت کو ادا نہ کیا، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں شریعت ہر لحاظ سے کامل ہے، مکمل ہے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی ابلاغ ہے وہ سارا کچھ احادیث کے اندر موجود ہے۔ اور طریقت کے قائلین جو یہ بات سمجھتے ہیں حضرت رسول اللہ نے سینہ بسینہ بعض لوگوں کو جو علوم دیے تھے چھپا کے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان کی منصب کے اور ان کے مقام کے ساتھ کسی بھی طور مطابقت نہیں رکھتا۔ اور جہاں تک تعلق ہے سماع کے مسائل کا، موسیقیت کے مسائل کا، رقص و سرود کے مسائل کا، تو میرا موقف بالکل واضح ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَغَازِلَ، کہ میری امت کا ایک گروہ ریشم کو، شراب کو، باجے گاجے کو اور زنا کو حلال قرار دے گا، حالانکہ یہ ساری کی ساری باتیں حرام ہیں۔ تو وہ جو اپنے اجتماعات کے اندر ایک رقص و سرود کی ایک مجلس جماتے ہیں، وہاں پہ سما کا انعقاد کرتے ہیں، میں اس کو خالص ایک بدعت خیال کرتا ہوں، اور اس بدعت کے اوپر کسی بھی طور پہ میں سمجھتا ہوں کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک تعلق ان کے دیگر افکار کا، مالی قریب ان کا ایک فکر جو تھی بالکل کلیئر ہو کے سامنے آئی تھی کہ انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ کینیڈا کے اندر رہنے والے مسلمان جن کے لیے سود کھانا جائز ہے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں شریعت اسلامیہ زمان و مکان کے اعتبار سے بالکل ہم آہنگ ہے، اس میں یکسانیت ہے، اور اس کے اندر کسی بھی مقام کے اوپر شریعت اسلامیہ کے اندر اس کے احکامات میں نہ تغیر وقت کے لحاظ سے ہو سکتا ہے، نہ مکان کے لحاظ سے ہو سکتا ہے۔ تو ان کا یہ موقع بھی بالکل باطل ہے، خلاف دین ہے، خلاف قرآن و سنت ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کرسمس کی بات کا، انہوں نے کئی مرتبہ کرسمس کے کاٹے بھی ہیں اور ان اجتماعات میں جاتے بھی ہیں، اور ان کو عید میلاد کے نام کے ساتھ ملتے جلتے اجتماع کا ایک جو ہے ملتا جلتا فنکشن سمجھتے ہیں، جبکہ میرا عقیدہ بالکل واضح ہے کہ کرسمس کا تہوار معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس بات کا گمان ہے کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر بیٹھا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت کا اعلان کلام حبیب میں کر دیا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کوئی اس کے گھر پیدا ہوا، نہ کسی کے گھر پیدا ہوا، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہو سکتا۔ تو اس قسم کے مشرکانہ عقائد کی حمایت کرنا، میں یہ بات سمجھتا ہوں کوئی غیرت مند مسلمان جو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور جہاں تک تعلق ہے دیگر بہت سے مسائل کا، جن میں کئی سیاسی مسائل بھی ہیں اور کئی ان کے اندر جہادی مسائل بھی ہیں، میں ان سے یکسر مختلف موقف رکھتا ہوں۔ خاص طور پہ بانہ اور وزیرستان کے آپریشن کے بارے میں وہ اس کو دہشت گردی کا آپریشن سمجھتے ہیں، میں اس کو ظالمانہ قدم سمجھتا ہوں۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں تقریباً اوور ویلمنگ میجارٹی جو مسائل کی ہم کے اندر میرا ان سے 100% اختلاف ہے، جن میں ایمان ابو طالب کا مسئلہ بھی ہے کہ ایمان ابو طالب کے بارے میں انہوں نے ایک لیکچر کئی دیے ہیں کہ ابو طالب کا ایمان ثابت شدہ ہے، جبکہ مسلم و بخاری کی واضح حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ہوتے، لیکن انہوں نے مجھ سے پیار کیا، مجھ سے محبت کی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عذاب میں کمی واقعہ جو ہے اس کی وجہ سے کر دی ہے، لیکن ابھی بھی وہ جہنم کی قید سے رہائی نہیں پا سکتے۔ تو گویا علم الکلام کا مسئلہ ہو، عقائد کا مسئلہ ہو، سنت نبی شریف کا مسئلہ ہو، اہل دین کا مسئلہ ہو، میرے اور ان کے وجہ نظر میں، میرے ان کے نقطہ نظر میں یکسر ایک کسی بھی قسم کی ہم آہنگی یا یکسر اختلاف ہے، اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی ہم آہنگی نہیں پائی جاتی۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ بدعات کے فروغ کے اندر اور مشرکانہ رسومات کے فروغ کے اندر انہوں نے معاشرے کا نمایاں کردار ادا کیا ہے، اس لیے کسی قسم کی غلط فہمی سامعین کے دل و دماغ میں موجود نہیں رہنی چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا جو میں نے ان کے حوالے سے بات کہی تھی، بالکل یہ بات واضح ہے کہ اس کا ایک خاص پس منظر تھا کہ ابن تیمیہ ابن کثیر ابن قیم کے بعد وہ فتاویٰ جات جو فقہ حنفی کے مقابلے نے ان کو انڈوز کیا، تو میں نے اس کی تائید کی تھی، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ عقائد کے مسائل میں، علم الکلام کے مسائل میں، حدیث نبوی شریف کے مسائل میں، میلاد جیسے مسائل میں، کرسمس جیسے مسائل